السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات و خواتین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارا آن لائن کورس اسلام کا خاندانی نظام جو چل رہا ہے کئی دنوں سے آخری دن ہے، 11واں درس ہے۔ 10 درس رکھنے کی بات ہوئی تھی، لیکن عناوین کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے ایک دن اضافہ کر لیا گیا، اور آج آخری دن جس چیز پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وراثت۔ وراثت کیا ہے؟ وراثت وہ پراپرٹی ہوتی ہے، وہ جائیداد ہوتی ہے جو کہ ہمارے آبا کی ہوتی ہے، ہمارے اجداد کی ہوتی ہے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب اس کی اسلامی تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ وراثت جو ہے نا، یہ تقسیم اسلامی ہونا فرض ہے۔ اگر اسلامی تقسیم نہیں کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے خاندان کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، مسلمانوں نے اس میں بھی اپنے دین کو چوپٹ کر دیا۔ ساری چیزوں کو تو آپ دیکھ رہے ہیں درہم برہم کر دیا ہے، اس میں بھی وہ دین پر عمل پیرا نہیں ہو پائے۔ جو جی میں آ رہا ہے لوگ کر رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اپنے حساب سے لوگ گھر بنا لے رہے ہیں، اور گھر بنانے کے بعد جو ہے جب حصہ لگنے کی باری آتی ہے اور اس میں سے کچھ کاٹنے کا وقت آتا ہے، کہتا ہے یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنوایا ہے، اس میں تو میں نے اپنے پیسہ لگایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے الٹا سیدھا حصہ لگتا ہے۔ یہ میں نے بنوایا ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ اپنے من سے قبضہ انسان گھر میں کرتا ہے، اپنے من سے۔ اور اسلامی حصہ تو وہ ہے نا کہ اگر آپ جتنے پر قبضہ کیے ہیں اس میں سے کچھ چھوڑنا پڑے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہی اسلامی وراثت کی تقسیم ہے۔ وراثت کی اسلامی تقسیم اسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر وراثت جب لگے، آپس میں بٹوارا لگے اسلام کے حساب سے، اور اگر یہ نوبت آ جائے کہ آپ کو گھر چھوڑنا پڑ جائے، سڑک پر رہنا پڑے نا، تو آپ کو سڑک پر جانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ نہیں میں کیسے نکل سکتا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ احسان ہے کہ لوگ مل جل کر کے آپس میں کچھ دے دلا دیں، اچھا بٹوارا لگا دیں، کوئی کچھ چھوڑ دے، کوئی کچھ زیادہ دے دے، اپنے خوشی سے، تو بات الگ ہے۔ لیکن تقسیم جو ہونی چاہیے وہ اسلام کے حساب سے ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کبھی کبھی گھر میں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگوں میں کہ کوئی بھائی بہت یعنی کہ مافیا قسم کا ہے، اس نے ایک آدھ دو بھائی کو ملا لیا، جو پاورفل بھائی ہیں ان کو ملا لیا، ہاں میں ہاں کر کے اس کو کچھ لالچ دے کر کے ملا لیا۔ جو غریب قسم کے بھائی ہیں اس کو کنارے کر دیا، اس کے ساتھ ایک آدھ بھائی ہو گئے، اب دو بھائی اور ادھر ہو گئے، دو تین بھائی ادھر ہو گئے، آپس میں جنگ چل رہی ہے، ایک گروپ بنا کر کے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام کے حساب سے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامت من 7 ارضین، کہ جو انسان ایک بالشت کے برابر بھی کسی کا حق مار لے گا، کسی کا حصہ ہڑپ لے گا، کسی کی زمین ہڑپ لے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اتنا، یعنی کہ ایک بالش تو کوئی لیا نہیں ہے، جتنا لے گا، اگر ایک بالش لیا تو ایک بالش، اگر زیادہ لیا ہے تو اتنا بڑا توق، صرف اس زمین کا نہیں بلکہ ساتوں زمین کا اتنا توق بنائے گا، بنا کر اسے گلے میں ڈال دے گا۔ ایک چپل کا بوجھ ہم اپنے گلے میں نہیں رکھ سکتے، ایک اینٹا پتھر باندھ کر کے کوئی ہمارے گلے میں ڈال دے تو وہ ہم سے نہیں اٹھ پاتا، اور جو ہم کسی کا مار رہے ہیں اتنا توق اٹھا کر کے ڈالا جائے گا۔ آج حصہ کیسے لگتا ہے معلوم ہے؟ انگلی دکھا کر کے، چہرہ دیکھ کر کے کوئی بول دیتا ہے بڑا آدمی ہے، بڑا لڑکا ہے، یہ تمہارا، یہ ہمارا، یہ فلانے کا، یہ بہن کا، یہ ان کا، یہ ان کا۔ مقصد نہیں ہے، مقصد انصاف نہیں ہے، مقصد ایمانداری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پریشر میں آ کر کے حصہ لگانا بھی ہو گیا تو جو منہ سے اس کے نکل گیا وہی حصہ ہو گیا۔ ایسے اسلامی حصہ ہوتا ہے، ایسے اسلامی وراثت ہوتی ہے، وراثت کی اسلامی تقسیم ایسے ہی ہوتی ہے۔ کب وہ دن آئے گا جب کہ ایک مسلمان کہے گا اے میرے بھائی تیرا حصہ وہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک ہے، یہ لے لے تو، تمہارا حصہ تم کم لے رہے ہو میرے بھائی، تمہارا حصہ وہ نہیں ہے، وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ تمہارا حصہ تو یہاں تک آ رہا ہے، تم یہاں تک لے لو۔ وہ دن کب آئے گا؟ کب خود بھائی آگے بڑھ کر کے کہے گا نہیں نہیں یہ میرا نہیں ہے بھائی، یہ تو میرے پاس ضرور ہے لیکن یہ میرا نہیں ہے، یہ تو تمہارا ہے، یہ تم لے لو۔ وہ دن کب آئے گا؟ کب مسلمان اس طرح کی ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے؟ ہم نے دیکھا ہے اکثر گھروں کے اندر لوگ ناجائز طریقے سے حصہ لگنے سے پہلے ہی گھر بنوانا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے حساب سے اس میں ٹائلز، ماربل سب کچھ لگوا دیتے ہیں، اور جب حصہ لگنے کا وقت آتا ہے تب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے بنوایا ہے، یہ میں کیسے چھوڑ دوں۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور ڈر کر کے سب کے ساتھ انصاف کرو۔ بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، ایک واقعہ میں نے سنا تھا ایک اپنے دوست سے کہ
3 بھائی تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، 3 بھائی تھے، لیکن اتنا پیار محبت سے اتنی ایمانداری سے رہتے تھے. جب گھر بنوایا گیا، کاروبار ساتھ میں کرتے تھے، جب گھر بنوایا گیا تو ایک برابر کی زمین، ایک جیسا کنسٹرکشن، ایک جیسی کھڑکی، ایک جیسا دروازہ، ایک جیسی پوری لائٹس، ساری چیزیں بالکل ایک جیسی. یعنی کسی گھر میں آپ گھس جائیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں ادھر کے گھر میں جا رہا ہوں تو یہ دوسرا گھر ہے، تیسرے گھر میں جا رہا ہوں تو یہ دوسرا گھر ہے. نہیں، تینوں بالکل ہو بہو ایک جیسا گھر لگتا تھا، باہر سے، اندر سے، سب طرف سے. یعنی اتنی ایمانداری کہ تینوں بھائیوں کا جو گھر بنایا گیا ایک جیسا گھر بنایا گیا. یہ واقعہ مجھے سننے کو میرے دل میں کتنی خوشی ہوئی کہ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن بہت کم ہیں. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، ایک حدیث میں تو یہ کہ توق پہنایا جائے گا، اور ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو زمین میں دھسایا جائے گا. جتنا اس نے حصہ جو ہے مارا ہے، جتنا ناجائز طریقے سے لیا ہے، اس کو دھسایا جائے گا، اور ساتوں زمین تک اس کو دھسایا جائے گا. کون یہ سب تاب لا سکتا ہے؟ حصہ کسی کا مارنے والے چند دن رہیں گے، مر کر کے چلے جائیں گے. تمہارے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے. تمہاری اولاد اس پر قبضہ کرے گی اور تمہیں کبھی یاد بھی نہیں کرے گی، بلکہ الٹا تمہیں گالیاں دے گی، میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. آپ اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ جتنی بھی چیزیں ہم ناجائز طریقے سے لیتے ہیں یا اسلامی تقسیم نہیں کرتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ پا لیتا ہے، کم والا تو صبر کر لے گا، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دے دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. لیکن جو انسان غلط طریقے سے تقسیم کر رہا ہے، وہ یہ سوچ لے کہ اس کے پاس ایک خزانہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. الذی جمع مالا وعددہ، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مال جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا. یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سوچ کر کے جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا، ہرگز نہیں، اس کے پاس مال ہمیشہ نہیں رہے گا. لیمبذن فی الحطمہ، اس کو اس کا مال سب اٹھا کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کیا کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اسلامی تقسیم کیجیے جائز طریقے سے، جو سسٹم ہے اسلام کا اس طریقے سے کیجیے. اگر یہ سب آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا، آپ کا نام ہوگا، آپ کو لوگ عزت احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کا نام یاد کریں گے اور آپ کی مثالیں دیں گے. اور ایک بات جو کہنا ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے گیا ہے تو ایسی صورت میں حصہ لگانے سے پہلے 2-3 چیز کا خیال رکھا جائے گا. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین اسی میں سے کی جائے گی. ہو سکتا ہے کوئی لڑکے کر لیں، وہ الگ بات ہے، اگر کر دیتے تو اچھی بات ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تجہیز، تکفین اور تدفین میں جتنا بھی خرچ آتا ہے سب اس کی پراپرٹی میں سے کی جائے گی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اگر اس کا قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا. یہ نہیں کہ سب بانٹ کر کے بیٹھ گئے، اس کے بعد 4-5 جنہوں نے قرض دیا تھا آپ کے والد کو یا جو بھی ہیں پراپرٹی ہیڈ جن کا انتقال ہوا ہے، اب اس کے پاس آ کر کے بھائی وہ تو مر گئے، جا کے ان سے لے لو ان کی قبر کے پاس. کیا کہتے ہیں ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان کے اور ہمارے معاشرے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہاں دفن ہے، جا کر کے اس سے لے لو. ارے وہ پراپرٹی جو چھوڑ کر کے گیا ہے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. حصہ لگانے سے پہلے قرض ادا کرنا فرض ہے. کوئی معاف کر دے اپنے سے کہ چلو میں نے معاف کر دیا تو بات الگ ہے، لیکن فرض ہے کہ پراپرٹی کے بٹوارے سے پہلے اس کا جو ہے قرض ادا کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ وصیت اگر کی ہے تو وصیت پر عمل کیا جائے گا. وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت جو ہے، کوئی باپ وصیت اپنے حصے دار لوگوں کو نہیں کر سکتا. جن کا حصہ قرآن حدیث سے بنتا ہے ان کو وصیت نہیں کر سکتا. یعنی کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا زیادہ دے دینا، یہ حرام ہے اور اس پر عمل نہیں ہوگا. یہ حرام ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا. وصیت ان لوگوں کو کی جاتی ہے جن کا حصہ نہیں بنتا. جیسے کوئی غریب ہے، اب ہمارے والد کا انتقال ہونے لگا، کسی غریب کو دیکھا، کہا کہ دیکھو میں فلاں آدمی کو اتنا دے دینا، یا مسجد کا نام اتنا کر دینا، یا مدرسے کو دے دینا، یا فلاں آدمی کا گھر بنوا دینا، اس میں اتنا پیسہ لگے گا، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. تو وصیت جو ہوتی ہے وہ 33% سے زیادہ نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیے. اگر باپ نے اپنے بچوں سے ناراض ہو کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا پورا مال جو ہے وقف میں ڈال دینا، میرا پورا مال جو ہے فلاں کو بانٹ دینا، اور یہ اسے لکھا پڑھی کر کے گیا تو اس پر عمل نہیں ہوگا. کیونکہ وصیت جو ہوتی ہے وہ پراپرٹی ہولڈر 33% سے زیادہ نہیں کر سکتا. 67% اس کو اپنے اولاد میں دینا ہی پڑے گا. اگر اس نے 40% کی وصیت کی ہے تو 33% پر عمل کیا جائے گا، باقی جو ہے اس کے گھر والوں پر بانٹا جائے گا جو حصہ ہے. حصے دار کو کبھی وصیت نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی باپ اپنے ایک
لڑکے کے بارے میں کچھ لکھ کر کے گیا ہے، دوسرے لڑکے کو کم دے کر کے گیا ہے، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، شریعت کے حساب سے یہ حرام ہے، کیونکہ وصیت جو ہوتی ہے وہ غیر کو ہوتی ہے، جو حصے دار بنتے ہیں ان کو وصیت نہیں کی جا سکتی، ان کو حصہ ملے گا۔ جب قرآن میں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے حصے داروں کا حصہ بیان کر دیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا کہ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ بیٹے کو کتنا ملے گا اور باپ کو کتنا ملے گا، دادا اگر ہے، اگر اس کا حصہ بن رہا ہے تو اس کو کتنا ملے گا، اگر پوتے کا حصہ بن رہا ہے ان کیس تو اس کو کتنا ملے گا، اور ملے گا کہ نہیں ملے گا، کس کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ دے دیا ہے۔ کس کا کتنا حصہ کس کنڈیشن میں بنے گا، سب کا لیکھا جوکھا موجود ہے۔ فلا وصیت لوارث، لہذا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی، اس لیے باپ یا کسی بھی پراپرٹی ہولڈر کے انتقال کے بعد ساری پراپرٹی کو اکٹھا سامنے رکھ کر کے لکھا پڑھی کے ساتھ اس کا حصہ لگایا جائے گا۔ اگر کسی باپ کا 4 گھر ہے اور اس نے بول دیا ہے کہ یہ ایک گھر جو ہے فلانے کو دے دینا اور ایک گھر فلانے کو دے دینا، ایک گھر فلانے کو دے دینا، تو ایسا نہیں ہوگا، برابر برابر جیسے شریعت نے حصہ لگایا ہے ویسے حصہ لگے گا۔ اور اگر 4 لڑکے ہیں مان لیجیے، اور ایک باپ ایسا ہے جس کو ایک لڑکا بہت پسند ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا یہ 3 گھر میرے بڑے لڑکے کو ملے گا، ایک گھر میں سے تم جاؤ سب لوگ سمجھو، یہ سب پر عمل نہیں ہوگا، شریعت عمل نہیں کرے گی، قاضی عمل نہیں کرے گا اس کے اوپر، یہ ناجائز وصیت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ انتقال کرنے کے بعد ساری پراپرٹی کو سامنے رکھنے کے بعد شریعت میں جس کو جتنا حصہ دیا گیا ہے اس حساب سے جو ہے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اس طریقے سے جو ہے فیصلے کیے جائیں گے۔ بہنوں کا حق دینا ضروری ہے، یعنی جس کا انتقال ہوا ہے اس کی لڑکی، اس کا حق دینا ضروری ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملتا ہے، اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے لڑکی کا حصہ دینا فرض ہے۔ یہ پہلے سے دماغ میں بسا لو کہ نہیں ہم ان کو نہیں دیں گے، مانگیں گی تو دیکھا جائے گا، یہ سب نہیں، یہ سب نہیں، آپ کو ان کا حصہ لگانا پڑے گا، آپ کو ان کا حصہ دینا پڑے گا۔ ہاں اگر وہ دل سے کہہ رہے نہیں ہمیں نہیں چاہیے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، دل سے سب چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کو اتنا دبا دیا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو حصہ دیا نہیں جاتا ہے، اس لیے جو ہے لڑکیاں سوچتی ہیں کہ اگر ہم حصہ مانگ لیں گے تو کیا ہوگا کہ گھر میں کبھی سب مہمان نوازی بھی نہیں کریں گے، کبھی بلائیں گے بھی نہیں ہمارے بھائی، جھگڑا کر لیں گے، فساد کر لیں گے، ارے تمہیں حصہ چاہیے، تم بہن ہو کر کے حصہ مانگ رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی، اس طرح کی جہالت بکتے ہیں ہمارے معاشرے کے مرد لوگ، تو وہ بھی سوچتے کہیں پورا رشتہ خراب نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، چلو چھوڑ دو رشتہ، معاف کیجیے، چھوڑ دو وصیت، وراثت چھوڑ دو، یہ سوچ کر کے وہ حصہ نہیں مانگتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس طرح کا ظلم نہ کرو، آج نہیں قیامت کے دن تمہیں حصہ دینا ہی پڑے گا، جو جیسا کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، وہاں حساب دینے کی طاقت نہیں ہے، کچھ آپ سیٹلمنٹ بھی وہاں نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے یہیں کر لو۔ ایک چیز اور حصے کے بارے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے حصہ کبھی کبھی کسی کا بنتا ہے کبھی نہیں بنتا، کبھی دادا کی زندگی میں اگر لڑکے کا انتقال ہوا ہے تو ایسی صورت میں لڑکے کو حصہ نہیں ملتا، پوتے کو بھی حصہ نہیں ملتا، ہاں اس کو وصیت کر سکتے ہیں، حصہ ویسا نہیں ملے گا جیسا ملنا چاہیے، لیکن اگر دادا کا انتقال ہو گیا ابھی حصہ نہیں بٹا، پھر اس کے بعد جو ہے بھائی لوگ ہیں، اب اس میں ایک آدمی ہے، 3-4 بھائی ہیں، اس میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا لڑکا ہے، یعنی کہ پوتا سیکشن چل رہا ہے، اب اس کا حصہ بنے گا، چونکہ پہلے دادا مرا ہے، بعد میں جو ہے لڑکا مرا ہے، اگر دادا کی زندگی میں لڑکا مرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حصہ نہیں بنتا ہے، اس کو وصیت لیکن دی جائے گی، اس کے لیے وصیت الگ سے کچھ کی جائے گی، یعنی کہ وصیت بھی نہیں کرو گے تو وہ کہاں جائے گا، بھوکا مرے گا کیا پوتا، تو اس لیے وصیت کا اس میں فارمولہ لاگو ہوگا، حصے کا فارمولہ اس میں لاگو نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے کبھی کسی کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، کبھی کسی کا حصہ کم ہوتا ہے، کبھی کسی کا حصہ بنتا ہے، کبھی نہیں بھی بنتا، تو اس لیے کبھی بھی حصے کے مسائل آئیں تو ایسی صورت میں آپ کسی عالم سے تعلق قائم کیجئے، آپ عالم سے تعلق قائم کہ بھائی شریعت کے حساب سے ہمارے گھر کا فیصلہ کر دو، اور ایمانداری کے ساتھ سب کو بیٹھا کر کے، کیونکہ میں یہاں آپ کو سب بتا نہیں سکتا کس کا حصہ کب بنے گا، کیونکہ وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں جو حصہ داری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض، کہ فرائض سیکھو، حصہ بکھرا لگانے کا علم سیکھو، کیونکہ یہ دین ہے، یہ آدھا دین ہے، کہیں حدیث کے اندر نصف دین بھی آیا ہوا ہے،
یہ دین کا آدھا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، ظلم و ستم مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے۔ مر کر کے چلے جائیں گے، ہماری اولاد اس پر جو ہے گل چھڑے اڑائے گی، پتہ نہیں کرے گی کیا نہیں کرے گی۔ ہاں، ایک چیز آخری میں ضرور کروں گا، میں ضرور کہوں گا، وہ یہ کہ اپنے مرنے سے پہلے پہلے دین کے نام پر اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ دیتے جاؤ، اللہ کے نام پر، فی سبیل اللہ کچھ کر دو۔ کوئی غریب فقیر ہے، بالکل مر رہا ہے، اس کے نام پر کچھ کر دو۔ مدرسہ ہے، مسجد میں پریشانی ہے، اس کا مسئلہ کچھ کر دو، کیونکہ یہی آپ کے کام آنے ہے۔ مرنے کے بعد آپ کی اولاد کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک آدھ 2 مہینہ یاد کریں گے آپ کو، اور اس کے بعد پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے لیے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنے مرنے سے پہلے کچھ کر دو۔ ہاں، اور ایک بات یہ ضرور ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کر دو، دیکھو میرے مرنے کے بعد سب لوگ اسلامی طریقے سے پورا حصہ لگا لینا، کیونکہ اگر آدمی اپنی زندگی میں حصہ لگائے گا نا تو سب کو برابر برابر دینا پڑے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پھر عورت کا حصہ آدھا نہیں رہے گا۔ اگر آدمی اپنی زندگی میں اپنی حیات میں حصہ لگا رہا ہے، سب کو بٹوارا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ حصہ نہیں ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہبہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے۔ اور تحفہ جو ہوتا ہے نا، ساری اولاد میں برابر بٹتا ہے، ذرہ برابر بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے لڑکوں کا حق مارا جائے گا، برابر ہوگا تو لڑکوں کا حق مارا جائے گا نا، اس لیے انتقال کے بعد ہی حصہ لگانا چاہیے، یہی حق ہے۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ وہ بول کر کے جائے کہ دیکھو اسلامی حساب سے حصہ لگانا، اور بتا دے کہ دیکھو اسلامی حساب سے حصہ لگاؤ گے تو اتنا 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 لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے یہ بتا دے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کر لینا۔ تو یہ ہے، اسی طریقے سے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے اور اس کی بیوی، تو بیوی کو بھی حصہ دینا ہے، 1/8 حصہ دینا پڑتا ہے اس عورت کو جس کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد نہیں تو 1/4 دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر بیوی کے ہاتھ میں کچھ ہے، مان لیجیے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی زندہ ہے، لیکن جب بیوی کے پاس جتنی بھی پراپرٹی ہے یا اس کے پاس جتنا بھی مال ہے، چاہے 1000 روپیہ ہی اس کے انتقال کے بعد ملے لوگوں کو، تو اس روپے کا بھی جو ہے بٹوارا ہوگا۔ اسی لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پوری چیزیں سورہ نساء جو ہے آخری میں جا کر کے آپ پڑھ لیجئے، ڈسکرپشن میں آپ کو میں آیت نمبر دے دوں گا کہ اس میں آپ جا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ گھر کے حصہ بٹوارا لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خوش رکھے، امن سکون میں رکھے، اور دین کی تعلیمات پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ آپ تمام خواتین اور حضرات کا ہم شکر گزار ہیں، اور ہم تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ 11 دنوں تک ہمارے اس کورس سے منسلک رہیں، جڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس علم کو آپ نے حاصل کیا اور ہمارا ساتھ دیا، اس کے لیے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ جو کورس چلا ہے 11 دن کا، اس میں بہت اہم باتیں ہیں فیملی سسٹمز کے متعلق، بہت باریکیاں بیان کی گئی ہیں۔ آپ ان چیزوں کو پھیلائیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ کوئی مسئلے مسائل اگر آپ کے سامنے اٹھیں تو اس طرح ویڈیو میں، جس ویڈیو میں وہ مسئلہ ہو اس ویڈیو کو دکھائیے، اس کا لنک شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خاندانی نظام، فیملی سسٹم کا جو علم ہے وہ پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے اور اس دنیا سے گزرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔